السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین مجلس اور خواتین اسلام، آج کی اس مجلس میں ہم ایک ایسے نوجوان کا تذکرہ کر رہے ہیں جو مکہ کے معاشرے کا ایک خوبصورت نوجوان، جس کی زندگی نعمتوں میں ڈوبی ہوئی، جو بے انتہا حسین اور خوبصورت، اللہ رب العالمین کی طرف سے دی گئی نعمتوں میں پلنے والا، اور کپڑوں میں سب سے بہترین اور خوبصورت کپڑے استعمال کرنے والا نوجوان، اور خوشبوؤں میں سب سے بہترین خوشبو جس کے استعمال میں تھی، آج اسی نوجوان کا، مکہ کے اس خوبصورت انسان کا تذکرہ آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے کرنا ہے۔ اور وہ صحابی ہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی۔ اس نوجوان کی زندگی کے حالات آپ سنیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے اس صحابی کا مقام و مرتبہ دیکھیں، اور آج کل کے نوجوانوں کے حالات پر غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کس بنیاد پر عطا ہوتا ہے۔ مصعب بن عمیر قبیلہ قریش کے ایک فرد ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، جس قبیلے سے آپ ہیں، قریش سے، اسی سے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ اتنے اچھے تھے کہ ان کو مصعب الخیر کہا جاتا تھا۔ مصعب الخیر، وہ مصعب جس کے اندر خیر ہے، جو بہت اچھا ہے، بہت بہترین ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی، نوجوانی کے ایام سے ہی بڑے خوبصورت تھے، چہرہ بھی خوبصورت، لباس بھی خوبصورت استعمال کرتے تھے، قیمتی لباس استعمال کرتے، اور مکہ والے مصعب بن عمیر کو ان کی خوشبو سے پہچانتے۔ جس گلی سے گزر جاتے تھے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اس گلی سے مصعب بن عمیر گئے، یہ ان کی پہچان تھی۔ اور ان کے ماں باپ جو تھے مکہ کے بڑے مالداروں میں سے، اور دونوں ہی یعنی ان کے ماں باپ ان سے بڑی محبت کرتے تھے، اور ان کا کوئی بھی مطالبہ، کوئی بھی فرمائش رد نہیں کرتے۔ جیسے آج بعض دفعہ ماں باپ اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو کوئی بھی فرمائش، جو بس بچے نے بولا سب فوراً حاضر کر دیا، ایسے ہی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بھی فرمائش ہوتی تھی وہ حاضر، بلکہ آپ یوں کہہ لیجئے اپنی زبان میں کہ فرمائش کرنے سے پہلے ہی حاضر ہو جایا کرتی تھی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی۔ بطور خاص ان کی ماں کو ان سے بڑی محبت تھی۔ ہوتا ہے بعض دفعہ ماں کے نزدیک یا باپ کے نزدیک کوئی بیٹا یا کوئی بیٹی زیادہ لاڈ پیار کرتے ہیں، زیادہ لاڈلی لاڈلا ہوتے ہیں وہ بچہ یا بچی، تو ان کی ماں کو ان سے بڑی محبت تھی۔ یہاں تک کہ جب یہ سوتے تھے نا، جب یہ سو رہے ہوتے تھے تو ان کی ماں ان کی سب سے اچھی والی ڈش، سب سے اچھی چیز کھانے کی ان کے سر کے پاس رکھ دیتی کہ میرا بچہ جیسے ہی اٹھے گا فوراً اس کے پاس اس کی پسندیدہ چیز حاضر ہونی چاہیے۔ یہ نوجوان مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مطلب اب کیسے ہوتا ہے ایک نوجوان بن ٹھن کے رہتا ہے، ہاں آج کل کے حساب سے جو خوبصورتی کی علامت ہوتی ہے کہ لوگ کس چیز کو پسند، کس لک کو پسند کرتے ہیں، کس بچے پر کون سا کپڑا سوٹ کرتا، اسی حساب سے مصعب بن عمیر رضی اللہ، بال بالکل بنائے ہوئے، بعض روایتوں میں بڑے بڑے لمبے لمبے بال، خوبصورت بال اور خوبصورت چہرہ، خوبصورت کپڑے، خوبصورت خوشبو، ہر چیز مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں تھی۔
जिंदगी और बड़ी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बना दिया गया, आप नबी और रसूल बन गए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुना कि मक्के में एक बंदा है जो अपने आप को नबी कह रहा है, जो एक अल्लाह की, एक तौहीद की तरफ बुला रहा है। हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब सुना, उनके कानों तक बात पहुंची, तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कबूल कर ली। जवान है भी, जवान है, कबूल कर लिया। अब जब कबूल कर लिया तो एक दिन, अच्छा माँ को बताया नहीं, छुपा करके रखा, बाप को बताया नहीं, छुपा करके रखा हुआ। और बहुत ज्यादा उस वक्त शुरू में कोई ज्यादा इबादतें करने की थी नहीं। बाज रिवायतों में आता है कि 2 वक्त की नमाज पढ़नी होती थी, सुबह की शाम की, जैसे पहले की उम्मतों पर था बाज दफा। तो बहुत ज्यादा नेकियों के काम, यानी दिखावा करना, दिखावा मतलब ताकि लोगों की नजर पड़े, ऐसा कोई काम नहीं था कि भाई मस्जिद जाना है, नमाज पढ़ना है, अजान देना है, ये फला जगह जा करके ये काम करना, वो काम करना। जो मक्का के लोग नेकियां करते थे वही करना होता था, बाकी कोई नेकी थी नहीं। अल्लाह को मान लिया था, छुपा करके रखा था, छुपाना आसान भी था। अब मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन दारे अरकम में नमाज पढ़ रहे थे, जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफ्ट हुए थे, वहां नमाज पढ़ रहे थे। तो उस्मान बिन तलहा ने उनको देख लिया, उस्मान बिन तलहा ने उनको देख लिया। और उस्मान बिन तलहा भी मुसलमान हुए, पहले मैंने जिक्र किया, वो सन 7 हिजरी में मुसलमान हुए, जिनके हाथ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा की चाबी दी। उन्होंने देखा और जा करके इनकी माँ को बता दिया, पूछा भाई ये क्या है, तो उन्होंने बता दिया। अब उस्मान बिन तलहा ने जाकर के मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की माँ को बता दिया। अब जब माँ को पता चला तो अब देखिए कैसे जिंदगी के हालात, उस नौजवान के हालात जिसकी जिंदगी में सब कुछ है, कैसे उस नौजवान के हालात तब्दील हो गए। आप गौर करें, मुसअब बिन उमैर मुसलमान हुए, उनकी माँ को पता चला, मैंने जिक्र किया माँ को बड़ी मोहब्बत थी, तो माँ ने क्या तरीका इख्तियार किया कि सबसे पहली तकलीफ मुसलमान होने के बाद जो मुसअब बिन उमैर को झेलनी पड़ी वो है ज़हनी तकलीफ, जहन की तकलीफ। होता है ना बाज दफा आप कोई काम करना चाह रहे, बीच में आकर के कोई डिस्टर्ब कर दे, तो ज़हनी तकलीफ, या माँ ही नाराज हो जाए, ज़हनी तकलीफ मिली। क्या तकलीफ मिली? जब माँ को खबर मिली तो उन्होंने अपने बाल खोल लिए, माँ ने, मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु की माँ ने बाल खोल लिए और क्या कहा, ला अल्बिसु खिमारा, आज के बाद दुपट्टा नहीं ओढ़ूंगी, वला अस्तगिल्लु, ना कभी साये में बैठूंगी, वला अद्दहिनु, ना बालों में तेल लगाऊंगी, वला आकुलु तामन, ना खाना खाऊंगी, वला अशरबु शराबन, ना पानी पीऊंगी। कब तक? हत्ता तदअ मा अंत अलैहि, ऐ मुसअब जब तक तू छोड़ नहीं देता है उस दीन को जिस पर तू है। एक बेटे के लिए, बेटा भी वो जो अपनी माँ का लाडला है, ये कितनी बड़ी ज़हनी आजमाइश है कि माँ कह रही है जब तक तू ये दीन छोड़ेगा नहीं तब तक मैं ना खाना खाऊंगी, ना पानी पीऊंगी, ना बाल में कंघी करूंगी, ना तेल लगाऊंगी और ना ही साये में आकर के मैं बैठूं। फलम यअबा बिज़ालिक, मुसअब ने जर्रा बराबर परवाह नहीं की इसकी, ध्यान ही नहीं दिया कि माँ की मोहब्बत कि अल्लाह की मोहब्बत, कोई शक ही नहीं, अल्लाह की मोहब्बत को ऊपर रखना है। फ़क़ाल अख़ूहु, अब देखिए मुसअब बिन उमैर के एक भाई थे, अबू अजीज उनका नाम, अबू अजीज बिन उमैर। तो उन्होंने जब देखा कि मेरा भाई मुसअब माँ की इन सारी बातों के बावजूद कोई परवाह ही नहीं कर रहा है, कोई ख्याल ही नहीं कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, तो उन्होंने कहा, अबू अजीज बिन उमैर ने माँ से कहा, अय अम्मी जान दईनी व इय्या, कहा छोड़ दो इसको, छोड़ दो इसको, फ़इन्नहु गुलामुन सगीरुन मुरफ़्फ़ह, ये तो अभी नौजवान है, और नौजवान भी ऐसा कि जो खुशहाल जिंदगी गुजार करके आया, जिसकी जिंदगी नेमतों में थी, बहुत ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार कर आया। वलौ असाबहु बअदल जूअ लतरक मा हुवा अलैह, जैसे ही थोड़ी सी तकलीफ झेलना पड़ेगी इसको, फौरन वो दीन छोड़ करके हमारे घर में भाग करके आएगा, फौरन छोड़ देगा। इसलिए कि जो बंदा रोजाना या कभी कभार भूखा रहता हो उसके लिए भूखा रहना आसान है, लेकिन जिसकी जिंदगी नेमतों में है, अभी कॉफी, अभी चाय, अभी कोल्ड ड्रिंक, अभी खाना, अभी हाजिर, अभी हाजिर, अभी सब हाजिर है, बोलने पर हाजिर है, बिना बोले भी हाजिर है, वो नौजवान, वो इंसान कितने दिन तक झेल पाएगा? तो भाई ने कहा अम्मी जान छोड़ दो इसको, ये खुशहाल जिंदगी नेमतों में पला बड़ा है, जरा सा जमाने के हालात, जमाने के थपेड़े खाएगा, फौरन पलट करके हमारे पास आएगा। सुम्मा अखज़हु व हबसहु,
پھر مصعب بن عمیر کو پکڑا ان لوگوں نے اور پکڑ کر لے جا کر کے بند کر دیا، لیکن مصعب بن عمیر پلٹے نہیں، جھکے نہیں، واپس نہیں آئے۔ یہ ذہنی تکلیف۔ مالی تکلیف کیا ملی؟ جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تو ان کا سارا خرچہ پانی بند کر دیا گیا، سارا خرچہ پانی بند کر دیا، ایک کوڑی پیسہ نہیں ملا کہ لے جا کر کے خرچ کرو، خاص طور سے ماں کی طرف سے۔ حتی اصبح لا یجید ما یلبس الا فروا، یہاں تک کہ آپ دیکھیں مصعب بن عمیر ایسے بن گئے کہ جسم پر جو کپڑا تھا بس وہی رہ گیا، باقی سب ختم، سب ختم، ساری عیش و عشرت کی زندگی ختم ہو گئی، سب ختم ہو گیا۔ اور یہ تو مالی تکلیف ہوئی، بعض ضعیف روایتیں بھی ہیں، ان کو میں ذکر نہیں کر رہا ہوں۔ تیسری تکلیف، جسمانی تکلیف ایمان لانے کے بعد ان کا جسم پتہ ہے ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو گیا، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو گیا، یہاں تک کہ جب شیب ابی طالب میں جانا پڑا 3 سال کی قید کے لیے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر اس حدیث کو صحیح مانے، کان مصعب بن عمیر اطرف غلام بمکہ بین ابویہ، کہتے ہیں مصعب مکہ کے جوانوں میں اپنے ماں باپ کے نزدیک سب سے پیارا، سب سے خوشحال لڑکا تھا۔ فلما اصابہ ما اصابنا لم يقوى على ذلك، ہمیں جو تکلیف پہنچی، جب اس تکلیف سے مصعب بھی گزرا تو اس کے جسم میں طاقت تک نہیں بچی۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ، کہتے ہیں میں نے اس کو دیکھا، وَإِنَّ جِلْدَهُ، اس کی چمڑی جسم سے بالکل چپک کر ایسے باقی رہ گئی، فرماتے ہیں کہ لَيَتَطَايَرُ عَنْهُ تَطَايُرَ جِلْدِ الْحَيَّةِ، کہ جیسے سانپ اپنی کچڑی چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، نکال دیتا ہے، ایسے ہی حضرت مصعب بن عمیر کا جسم باقی رہ گیا۔ وہ نوجوان جو خوشحال زندگی گزار رہا تھا، جب گھر والوں نے بائیکاٹ کیا، مال بند ہوا، خرچہ پانی بند ہوا، تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں اتنے برے حالات آئے۔ سچ فرمایا اللہ نے، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے گا اس وجہ سے کہ وہ ایمان لائیں، انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ آزمائش ضرور ہوگی، آزمائش ضرور ہوگی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان صحابہ کو جب ستایا گیا، مصعب بن عمیر ہیں، خباب بن ارت ہیں، بلال ہیں، اور دیگر صحابہ ہیں، ستایا گیا، یہ لوگ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے مدد کی دعا کیوں نہیں کرتے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تمہاری زندگی میں وہ حالات نہیں آئے جیسے کہ تم سے پہلے کی لوگوں کی زندگی کے حالات میں آئے، کہ وہ ایمان لائے تو ایمان لانے کے جرم میں ان کے جسم کو لوہے کی آریوں سے 2 ٹکڑے کر دیا گیا، سر سے لے کر کے جسم پورا چیر دیا گیا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم سے گوشت نکال لیا گیا، جیسے آپ پلاسٹک کی کنگھی سے بال سیٹ کرتے ہیں، لوہے کی کنگھی ان کے جسم میں ڈالا گیا، گوشت نکال لیا گیا۔ یہاں تک کہ حالات اتنے بدترین ہوئے کہ رسول بھی، ایمان والے بھی پکار اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو تمہاری زندگی میں ابھی تو وہ حالات نہیں آئے نا، ہماری زندگی میں ایسے حالات ہیں کہ ہمارا مال رک گیا ہو، ہماری جو ہے ذہنی تکلیف ہو، جسمانی تکلیف ہو، ایسے حالات ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایمان ہمیں ملا، اس ایمان کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ آزمایا نہیں گیا، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، توحید کی نعمت میں ہمیں اللہ کو ایک ماننے والے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے توحید کی نعمت سے نوازا ہے، اس طرح کی تکلیف سے ہمیں نہیں گزرنا پڑا۔ بہرحال حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں یہ حالات رفتہ چلتے رہے ماں کی طرف سے۔ اب ماں مسلمان ہوئی کہ نہیں، اس سلسلے میں اختلاف ہے اور ادھر ہم جاتے بھی نہیں۔ آگے ہم پڑھیں گے، یہ زندگی آگے چلتی رہی جیسے اور غربا صحابہ کی زندگی چل رہی تھی۔ ادھر جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے آئے اور مدینے کے کچھ لوگ مسلمان ہوئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کے کہنے پر کہ آپ ہمارے یہاں دعوت و تبلیغ کے لیے کسی کو بھیج دیجئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا۔ آپ سوچیں کہ اتنے سارے صحابہ میں مدینے کے اندر دعوت و تبلیغ کے لیے کسی کا نام آپ منتخب کر رہے ہیں تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، وہ خوبی رہی ہوگی، وہ کوالٹی ان کے اندر رہی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھیج رہے ہیں کہ جاؤ مدینے میں دعوت و تبلیغ کا کام کرو۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پہنچے اور مدینے پہنچنے کے بعد حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رہے، ان کے ساتھ مل کر کے پلان بنایا
کہ کیسے لوگوں کو دعوت و تبلیغ کی جائے۔ اس سلسلے میں ہم سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے میں بتا چکے ہیں کہ کیسے مدینے کے دو سرداروں نے ان کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ انہوں نے کوئی غصہ نہیں کیا، کوئی ناراضگی نہیں کی، حکمت کے ساتھ بہترین انداز میں اسید بن حضیر اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے اسلام کی دعوت رکھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دونوں مسلمان ہو گئے، اور انہی کے ساتھ ساتھ مدینے کے ایک اور سردار سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش سے مسلمان ہوئے۔ اب یہ تو تینوں مسلمان ہوئے، قبیلہ بھی مسلمان ہو گیا۔ ایک سال کے اندر ہجرت سے پہلے مدینے کے ہر گھر میں اسلام کی روشنی پہنچ گئی، اور ان ساری چیزوں میں سب سے نمایاں کردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجام دیا۔ ہجرت سے کچھ پہلے ایک سال تک اپنا دعوت و تبلیغ کا کام کر کے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مکہ آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رپورٹ کیا کہ حالات ایسے ہیں، اب ہم ہجرت کر کے جا سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اجازت دے دی۔ اب ہجرت کرنے والوں میں سب سے پہلے جو دو چار نام ہیں، ابو سلمہ ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہی میں سے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک بات یہاں پر یہ بھی نوٹ کیجیے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے بھی ہجرت کر کے گئے اور حبشہ بھی ہجرت کر کے گئے تھے۔ آپ کو پتا حبشہ ہجرت کر کے جو لوگ گئے تھے، تو حبشہ جانے کے بعد جب وہاں سیٹل ہو گئے، بادشاہ کی طرف سے رہائش کی جگہ مل گئی، اور بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے جیسے چاہو رہو، یہاں کوئی ٹینشن نہیں۔ تو اس کے کچھ دنوں کے بعد مکہ میں ایک واقعہ ہوا تھا۔ کیا واقعہ ہوا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خانہ کعبہ میں سورۃ النجم کی تلاوت کر رہے تھے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، اور آس پاس مشرکین سب بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کے الفاظ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت، آپ کی آواز، اور عربوں کا قرآن اور عربی زبان سمجھنا، ان سب چیزوں نے مل کر کے ایسا مسحور کیا، ایسا جکڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت میں مکہ کے مشرکین کو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جب آخر میں پہنچتے ہیں ازیفت الازفہ لیس لها من دون اللہ کاشفہ افمن هذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون وانتم سامدون فاسجدوا للہ واعبدوا۔ یہاں پر سجدہ کرتے ہیں ہم۔ جیسے یہ آیت آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، اور آپ کے ساتھ سارے مشرکوں نے سجدہ کر لیا، جتنے تھے حرم میں، خانہ کعبہ میں جتنے مشرکین تھے، سب کے سب نے سجدہ کر لیا۔ اب یہ واقعہ یہاں تو مکمل ہو گیا، لیکن یہ واقعہ تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ اس کی خبر پہنچی حبشہ۔ ان لوگوں کو یہ خبر ملی کہ مکہ کے لوگ مسلمان ہو گئے، یعنی ان لوگوں نے یہاں ایک جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سن کر کے اس میں ایسا اس کی تاثیر میں مبتلا ہوئے ہیں کہ ان لوگوں نے سجدہ بھی کر لیا، احساس بھی نہیں ہوا۔ بعد میں مکے والوں نے ان لوگوں سے کہا تم لوگ سجدہ کر رہے ہو، ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا نہیں، ارے وہ ایسا بات بنانا شروع کیا۔ لیکن یہ بات حبشہ پہنچی تو تھوڑی تبدیلی کے ساتھ کہ مکہ والے مسلمان ہو گئے۔ اب حبشہ میں جو صحابہ تھے ان لوگوں نے کہا ہم یہاں ہجرت کر کے اس لیے آئے کیونکہ مکہ والے ستا رہے تھے، اب مکہ والے مسلمان ہو گئے تو ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ اب واپسی کا ارادہ کیا، واپس آ بھی رہے تھے، لیکن مکہ پہنچنے سے پہلے خبر ملی کہ جو بات ہم کو معلوم ہوئی تھی وہ جھوٹی تھی، وہ غلط تھی، وہ افواہ تھی، بات ایسی نہیں ہے۔ اب جب یہاں تک پہنچ گئے تھے تو کچھ لوگ واپس حبشہ چلے گئے اور کچھ لوگ واپس مکہ آ گئے۔ انہی میں سے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو حبشہ ہجرت کر کے تو گئے تھے لیکن پھر واپس اس واقعے کے بعد مکہ واپس آ گئے۔ پھر جب مدینہ ہجرت کی اجازت ملی تو پہلے ہجرت کرنے والوں میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ مدینے میں سب سے پہلے جمعہ کی نماز کسی نے پڑھائی تو وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، یہ بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ آ گئے۔ مدینے آنے کے بعد اب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں اور کیا حالات آئے، میں وہ اہم باتیں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر میں کتنے قیدی پکڑے گئے مشرکین میں سے؟ 70۔ اب 70 قیدیوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کرنے کے بعد کیا فیصلہ کیا کہ جن کو پڑھنا لکھنا آتا ہے وہ مدینے کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں، اور جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا وہ کیا کریں، فدیہ دے کر کے اپنے آپ کو چھڑوا لیں۔ اب مکہ کے ان 70 قیدیوں میں ایک قیدی ہے
جس کا نام ہے ابو عزیز. کون ہے؟ مصعب بن عمیر کے بھائی. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں گئے تھے، بدری صحابی بھی ہیں. جب مصعب بن عمیر گزرے قیدیوں کے پاس سے تو قیدیوں کو باندھا جا رہا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دے رکھی تھی کہ قیدیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو، ان کا خیال رکھو. وہ نبی کی تعلیم تھی اپنی. اب دیکھا اسرہ رجل من الانصار کہ ایک انصاری صحابی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کو باندھ رہے تھے. تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اشدد یدیک بھی، اس کو بہت تیز باندھنا. مصعب بن عمیر کہنے لگے اس کی رسی تیز باندھنا. فإن له أما بمكة كثيرة المال، کیونکہ اس کی جو ماں ہے نا بہت مالدار ہے، مکہ میں اس کی ماں ہے بہت مالدار ہے. فقال له ابو عزیز، تو بھائی کہنے لگا تو میرا بھائی میرے بارے میں ایسی بات کر رہا ہے، میرے بارے میں ایسی بات کر رہا ہے. فقال مصعب، تو مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے نہیں، تو میرا بھائی نہیں ہے. ان الانصاری یا اخی دونک، یہ انصاری جو تجھے باندھ رہا ہے یہ میرا بھائی. اسلامی رشتہ سب سے بڑا رشتہ ہے. تو کافر ہے، تو میرا بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرا بھائی، میرے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے یہ لوگ میرے بھائی، تو میرا بھائی نہیں ہو سکتا. اللہ نے سورۃ المجادلہ کی آخری آیت میں کہا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، کہ تم کسی بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے کسی انسان کو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت کرتا ہوا نہیں پاؤ گے، چاہے وہ اس کی ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، بہن ہو، رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو. ایمان والا کسی بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے محبت نہیں کر سکتا. تو کہا تو میرا بھائی نہیں ہے، یہ انصاری میرا بھائی ہے. فعلمت امه فسألت ان اغلا ما فدی به، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کو پتا چلا کہ ان کا جو دوسرا والا بیٹا تھا وہ کافروں کے ساتھ جنگ بدر میں گیا تھا، پکڑا گیا ہے، اب اس کو چھڑانے کے لیے ہمیں پیسہ دینا، فدیہ دینا. تو کہا بھائی کتنا دینا ہے؟ جتنا بولو اتنا دے دوں گی میں. تو کہا گیا 4000 درہم. کتنا؟ 4000 درہم. کتنا ہوتا ہے 4000 درہم؟ اس سے پہلے ہم نے حساب لگایا تھا سلمان فارسی والے واقعے. کتنا درہم تھا؟ 1600 درہم تھا. یہاں کتنا درہم ہے؟ 4000 درہم. ایک درہم تقریباً 3 گرام کا ہوتا ہے. کتنا ہو گیا؟ 4000 کتنا؟ 12000 ہو گیا. 12000 گرام. 12000 گرام کتنا ہوا؟ 12 کلو چاندی. 12 کلو چاندی آج قیمت کتنی ہے؟ تقریباً 30 لاکھ. ایک موٹا موٹا مانو 30 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا. بیٹے کی محبت میں ماں نے دے بھی دیا. فبعثت ب4,000 درہم ففدت بها، اور ماں نے 4000 درہم بھیجا اور بھیج کر کے اپنے بیٹے کو چھڑا لیا. اس طریقے سے یہاں اس واقعے میں یہ پتا چلا کہ اسلامی رشتہ سارے رشتوں سے بالا تر ہے، اسلامی اخوت ساری اخوتوں سے بالا تر ہے. اسی کو کہتے ہیں اخوت، اس کو کہتے ہیں چبھے کاٹا، جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جواب دیتا ہو جائے. یعنی دنیا میں کہیں بھی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کی تکلیف کو پوری دنیا کا مسلمان اپنی تکلیف محسوس کرتا ہے. مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد، مسلمانوں کی مثال آپس میں محبت کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنے میں ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک جسم ہے. اذا اشتکا منہ العضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو جسم کے سارے اعضاء اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں. بخار ہوتا ہے، سر دکھتا ہے، لیکن پورا جسم محسوس کرتا ہے. کہیں کانٹا چبھ جاتا ہے، پورا جسم محسوس کرتا ہے. ایسے ہی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کو جواب دیا کہ تو میرا بھائی نہیں، میرا بھائی یہ انصاری ہے. اچھا، جنگ بدر میں ایک اور خوبی، بدری صحابہ کا اپنا مقام ہے. حضرت مصعب بن عمیر، خوبیاں دیکھیے آپ مصعب بن عمیر کی کہ پہلے مسلمان ہوئے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ. حبشہ ہجرت بھی کر کے گئے، شیب ابی طالب میں قید بھی رہے، مدینہ بھی ہجرت کر کے گئے،
مدینہ ہجرت کر کے. اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کا پہلا داعی اور مبلغ بھی بنا کر کے بھیجا. مدینہ پہنچے, جنگ بدر ہوئی, تو جنگ بدر میں مہاجرین کا جھنڈا کس نے اٹھا کر رکھا تھا؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. بدری صحابہ کا اپنا مقام ہے. یہاں فدیے کے معاملے میں اپنے بھائی پر بھی رحم نہیں کیا, اپنے بھائی پر, جبکہ بھائی خود کہہ رہا, ان کا بھائی خود کہہ رہا ہے کہ ان کے جو رسول ہیں انہوں نے فرمان جاری کر دیا تھا کہ قیدیوں کو اچھا کھانا کھلاؤ. کہتے ہیں کہ ہم کو روٹی ملتی تھی, جو اس زمانے کے حساب سے جو روٹی ہے ہم کو روٹی ملتی تھی, اور یہ لوگ جو ہے آپس میں کھجور کھاتے تھے, کھجور خود کھا لیتے تھے, لیکن ہمیں روٹیاں کھلاتے تھے. قیدیوں کے ساتھ یہ اس نے سلوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے. لیکن بھائی کی جب بات آئی تو بھائی نے کہا کہ اس کو کس کے باندھنا, سختی سے باندھنا, اس کی ماں بہت مالدار ہے, بدلے میں بہت سارا پیسہ ملے گا. تو یہ ساری فضیلتیں مصعب بن عمیر کی. اب جنگ احد میں جب اعلان ہوا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نکلے. 3700 صحابہ تھے, 300 منافق الگ ہو گئے, تو 700 صحابہ نکلے, مصعب بن عمیر بھی ہیں. اس میں بھی مہاجرین کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر کے حوالے. اس میں بھی آپ سوچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کتنا اونچا مقام ہے کہ ہر محاذ پر اگر کسی کا نام آ رہا ہے پہلے تو مصعب بن عمیر کا. تو جنگ احد میں شہید ہو گئے. اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہیں, اللہ تعالیٰ کی اپنی چیزیں ہیں. لیکن یہی صحابی اگر اور ہمارے اپنی ذہن کے حساب سے اگر سوچیں, اگر اور زندہ رہتے کتنا اونچا مقام ہوتا ان کا, کتنے اعلیٰ مقام پر فائز ہوتے مصعب بن عمیر. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی اپنی چیزیں ہیں, اس کی اپنی مرضیاں ہیں, اور وہ مختار کل ہے, جو چاہے وہ کرے. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو, بعض لوگوں نے کہا مہاجرین کا جھنڈا تھا, بعض لوگوں نے کہا پورے اسلامی لشکر کا جھنڈا تھا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری کیا تھی؟ چند ایک صحابہ جو نبی کے آس پاس نبی کے دفاع کے لیے موجود تھے, ان میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام تھا. اب جنگ شروع ہوئی, جنگ اپنے شباب پر پہنچی. شروع میں مسلمان جیت رہے تھے, بعد میں اس غلطی کی وجہ سے ہارنے لگے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس حملہ بہت تیز ہوا. اسی دوران ایک بندہ جسے ابن قمیہ کہا جاتا ہے, وہ بندہ آیا اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے حملہ کر دیا. مصعب بن عمیر پر اس نے حملہ کیا. ایک ہاتھ کٹ گیا, داہنا ہاتھ, دوسرے ہاتھ سے اٹھا لیا, دوسرا ہاتھ بھی اس نے حملہ کیا تو سینے سے چمٹا لیا, اور پھر ایک تیسرا حملہ اس نے کیا. اس تیسرے حملے کی وجہ سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. اس تیسرے حملے میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. اب جب یہ شہید ہوئے تو اللہ رب العالمین کے فیصلے دیکھیے, اللہ کے قوانین دیکھیے. یہ شہید ہوئے تو ابن قمیہ کہتا ہے کہ میں نے یہ سمجھا کہ میں نے مار دیا ہے کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی بندے نے نبی پر بھی حملہ کیا تھا. دانت ٹوٹے تھے آپ کے. آپ کا جو خود ہوتا ہے, جسے لشکر کے حساب سے اپنی زبان میں بات کرے تو سر کا ہیلمٹ ہوتا ہے, جنگ میں لے جاتے تھے, لوہے کا ہوتا تھا تاکہ سر پر حملہ ہو تو سر کٹے نہ. تو وہ خود اس میں دانت ہوتا ہے, اسے یہاں تک آتا ہے وہ, تو وہ دھنس گیا تھا اسی کے حملے کی وجہ سے, اس بدماش کی ابن قمیہ کی وجہ. اس کو یہ لگا کہ ان کے جو پیغمبر ہیں, رسول ہیں, ان کے سردار ہیں, وہ جو ہے قتل کر دیے گئے ہیں. افواہ اڑ گئی. اچھا بعض لوگوں نے لکھا اس وجہ سے بھی کیونکہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل ملتی جلتی تھی. کس کی ملتی تھی؟ حسن, حسین, فاطمہ, مصعب بن عمیر. بعض لوگوں نے حضرت جعفر کا بھی نام لیا, کئی ایک اور نام ہے. تو ان سب کی شکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی. اب افواہ اڑ گئی, صحابہ میدان چھوڑ کر کے بھاگ رہے ہیں کہ اب نبی قتل کر دیے گئے تو ہمارے رہنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری, کیا کہا؟ وما محمد الا رسول, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. ان سے پہلے بہت سے رسول آئے چلے گئے. افإن مات, تو کیا اگر ان کی وفات ہو جائے, او قتل, یا انہیں جنگ میں قتل کر دیا جائے, انقلبتم علی اعقابکم, تو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے, یعنی دین چھوڑ دو گے, نبی کے چلے جانے سے دین چھوڑ دو گے. وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا, جو دین چھوڑ دے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا, کچھ بھی نہیں بگاڑ پائے گا, وہ اپنا نقصان کرے گا, وہ اپنا نقصان کرے گا. یہ آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے اتاری. بہرحال اس جنگ میں قربانی
اس جنگ میں فداکاری، اس جنگ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قربان ہو جانے کا جذبہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا، اور اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ کر کے اس جنگ میں اللہ رب العالمین کے حضور پیش ہو گئے اور شہادت کے مقام پر فائز ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا، من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، کہ جو اللہ کی خاطر کسی چیز کو چھوڑ دے اللہ اس سے بہتر چیز سے اس کو نواز دیتا۔ آپ زندگی میں تجربہ کر کے دیکھیے، بہت منافع ہو رہا ہے آپ کو کہیں سے جھوٹ بول کر کے، کہیں سے آپ کو بہت سارا مال مل سکتا ہے سود کے ذریعے، آپ چھوڑ دیجئے اس کو اللہ کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سود حرام ہے، رشوت حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، دھوکہ حرام ہے، ناپ تول میں کمی کرنا حرام ہے۔ آپ اللہ کی خاطر اگر چھوڑ دیتے ہیں، غلط چیز سے بچ جاتے ہیں، اللہ آپ کو اس سے بہتر چیز سے نوازتا ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں اگر یقین ہے تو۔ اس بندے نے، صحابی جلیل مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی خاطر سب چھوڑا، ماں کی محبت، باپ کی شفقت، گھر کی مالداری، خوشبو اور لباس، دنیا بھر کی نعمت ہے، دنیا بھر کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی خاطر چھوڑ دیا۔ اسی اللہ نے اس بندے کو بدلے میں کیا دیا؟ آپ ایک ایک کر کے شروع سے گنتے چلے جائیں۔ اسلام میں بہت زیادہ زندگی نہیں ملی، مکے میں 10-11 سال رہے مسلمان ہونے کے بعد، مدینے میں 3 سال، 12-13-14-15 سال آپ مشکل سے گن لیجیے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ، لیکن کتنا اونچا مقام مل رہا ہے کہ پہلے مسلمان ہیں، حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داعی اور مبلغ بنا کر کے بھیجا ہے، مدینہ ہجرت کر کے گئے ہیں، بدر میں اسلامی جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہے مہاجرین کا، احد میں جھنڈا ہاتھ میں ہے، اور بالکل جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رہے ہیں، اور ان کی کوششوں سے مدینہ کے ہر گھر میں اسلام کی روشنی پھیلی، اور جنگ احد میں شہادت کے مقام پر بھی فائز ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ یہ ساری چیزیں آپ نے کل دیکھا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم نے تذکرہ کیا ہے، مقام میں کمی نہیں ہے، لیکن آپ سوچیں کہ ایک بندہ کتنا پوری زندگی میدان میں، بعد میں مسلمان ہوئے۔ میں کمپیئر نہیں کر رہا ہوں کہ کس کا مقام اونچا ہے کس کا مقام نیچا ہے، لیکن اللہ کی خاطر عیش و عشرت والی زندگی مصعب بن عمیر چھوڑ رہے ہیں، تو اللہ بدلے میں ساری چیزیں دے رہا، یہ ساری چیزیں دے رہا، اور شہادت کے مقام پر فائز کر رہا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابہ میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ بہرحال جنگ ختم ہوئی، شہیدوں کو اکٹھا کیا گیا، اور ایک ایک قبر میں 2 صحابہ کو ڈالا گیا۔ حالات ایسے برے تھے کہ کفن پہنایا جا رہا ہے، سر ڈھکا جا رہا ہے تو پیر کھل جا رہا ہے، پیر ڈھکا جا رہا ہے تو سر کھل جا رہا ہے۔ یہ مصعب بن عمیر کیا ہے؟ وہ بندہ جس نے زندگی میں اتنی نعمتیں دیکھی، اتنے اچھے کپڑے پہنے ہیں کہ سب سے قیمتی کپڑا کسی کا ہوتا تھا تو مصعب بن عمیر کا ہوتا، سب سے قیمتی کپڑا مصعب بن عمیر کا۔ یمن سے کپڑے منگاتے، یمنی کپڑے بڑے مشہور تھے، یمن کی چادر بڑی مشہور تھی۔ وہ بندہ اب وفات پائے ہوئے ہیں تو سر ڈھکا جا رہا تو پیر کھل جا رہا، پیر ڈھکا جا رہا تو سر کھل جا رہا ہے۔ بہرحال تدفین ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے خصوصی طور پر احد کے شہداء کے لیے دعائیں کرنے جاتے تھے، ان کی قبروں کی زیارت کرنے جاتے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی یہاں ختم ہوتی ہے، لیکن ان کی زندگی سے 2-3 پیغام بتا کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ پہلا پیغام، اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگاؤ۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ، اس نوجوان کی عبادت اللہ کو بڑی محبوب ہے جو اپنی نوجوانی کو اللہ کی عبادت میں لگاتا ہے۔ ایسے بندے کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ دنیا کماتے رہتے ہیں، دنیا ملتی رہتی، اللہ کی خاطر آپ جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگا دو گے، اللہ جوانی کی قدر کرے گا، آپ کی عبادت کی قدر کرے گا، اس کا بدلہ بہترین دے گا۔ اس بندے کو کیا نہیں ملا؟ ٹھیک ہے، مال سے محروم ہو گئے، ماں باپ کی شفقت اور محبت سے محروم ہو گئے، نعمتوں سے محروم ہو گئے، لیکن دنیا عارضی ہے نا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ لیکن اللہ رب العالمین کی خاطر جوانی کو عبادت میں لگا دیا تو اللہ تعالیٰ کیا کیا دے گا کہ دنیا کی چھوٹی معمولی نعمتیں آپ چھوڑیں گے، آخرت کی بڑی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو نواز دے گا۔ دوسری چیز، ہمیشہ دین کو دنیا پر ترجیح دیجیے۔ دکان میں جائیے لیکن نماز کا ٹائم ہو تو نماز پڑھیے، اللہ پکارے تو اللہ کی پکار پر لبیک کہیں،
ماں کی محبت اپنی جگہ، باپ کی محبت اپنی جگہ، بھائی کی محبت اپنی جگہ، دوست کی محبت اپنی جگہ، مال کی محبت اپنی جگہ، دکان کی محبت اپنی جگہ، سب کچھ اپنی جگہ، لیکن سب سے اوپر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں سب سے شدید محبت کسی سے کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں۔ تیسری بات، ہمیشہ عقل مندی اور حکمت سے کام لو۔ جیسے مصعب بن عمیر نے صرف 1 سال میں مدینہ کے ایک گھر میں اسلام کی روشنی پہنچا دی۔ کیسے؟ حکمت سے کام لیا، عقل مندی سے کام لیا، کبھی کسی پر چلائے نہیں، غصہ نہیں کیا، کبھی حالات اگر برے بھی ہوئے تو اپنی حکمت عملی سے ایسا خوبصورت اس کو سنبھالا کہ اسید بن حضیر اور سعد بن معاذ جیسے سردار بھی مصعب بن عمیر کی بات سننے کے لیے بیٹھتے ہیں، اور صرف بیٹھتے نہیں ہیں بلکہ دعوت کو قبول بھی کرتے ہیں۔ اور ایک آخری بات، کچھ اچھا کرنے اور سماج کو بہتر بنانے میں ہمیشہ اپنا خوبصورت کردار ادا کیجیے۔ ہماری وجہ سے سماج اچھا بن سکتا، بنائیے۔ کچڑا کہاں ڈالنا ہے وہیں ڈالیے، گاڑی کہاں کھڑی کرنی ہے وہیں کھڑی کریے، کہیں بھی آڑا ٹیڑھا نہیں لگانا کہ آنے جانے والوں کو تکلیف ہو۔ کیوں تکلیف دے رہے ہیں کسی، کیوں دے رہے ہیں کسی کو تکلیف کہ کہیں بھی گاڑی کھڑی کر دیں اپنی آسانی کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے اچھا مسلمان ہوا ہے جس کے ہاتھ، جس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ ہمارے ہاتھ سے بھی تکلیف ہوتی ہے، ہماری بات سے، ہماری حرکتوں سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ جگہ ہے تو ایسی جگہ پر گاڑی کھڑی کیجئے کہ آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ کیوں تکلیف دے رہے ہیں ہم؟ سماج کو بہتر نہیں بنا سکتے ہیں تو بگاڑ کیوں رہے ہیں؟ کچڑا کہیں بھی ڈال رہے ہیں، کہیں بھی کھڑے ہو کر کے گفتگو کر رہے ہیں، کہیں بھی گاڑی کھڑی کر رہے ہیں، کوئی ترتیب، کوئی تنظیم نہیں ہماری زندگی۔ ہم سماج کو بہتر بنانے میں اپنا کردار، حکومتوں کو گالیاں، فلاں کو گالیاں، ان کو الٹا سیدھا بولتے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنا کردار پیش کریں سماج کو بہتر بنانے میں، جیسے کہ مکہ کے اس خوبصورت نوجوان نے اپنی جوانی کو سماج کو بہتر بنانے میں، دین کی سربلندی میں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو لوگوں کے درمیان عام کرنے کے لیے اس نوجوان نے اپنی جوانی لگا دی۔ ہمیں بھی اپنا خوبصورت کردار سماج کو بہترین بنانے میں لگانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سبھی کو صحابہ کرام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے اور ان کے منہج کو اپنانے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر۔ خاتمہ تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔